الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیٰ آلہ سیدنا محمد بارک وسلم۔ بسم اللہ۔ آج کا جو بیان ہے حضرت سید دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے متعلق ہے، وہ کہ ہجرت کی وجوہات اور حکمتیں کیا تھیں۔ اس پہ تھوڑا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں عقدہ قومیت مسلم کا شود اج بطن آقا ماں ہجرت نامود۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے ہجرت فرما کر مسلمان قومیت کے عقدہ کی گرہ کھول دی۔ حکمنش یک ملت گیتی نورد بار اساس کلمہ تعمیر کرد۔ کلمہ تعمیر کرد حضور کی حکمت نے کلمہ توحید کی بنیاد پر ایک ایسی ملت تعمیر فرمائی جو عالمگیر تھی۔ تاج بخشش ہائے آن سلطان دین مسجد ماں شد ہمہ روئے زمین۔ جہاں تک کہ دین کے اس بادشاہ کی جو جود و سخا کے طفیل ساری روئے زمین ہماری مسجد بنا دی گئی۔ آنکہ در قرآن خدا او راس ستود آنکہ حفظ و جان او معود بعود۔ وہ ذات اقدس جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی اور اس کی جان کی حفاظت کا وعدہ خود فرمایا۔ دشمنان و دست پا از حیبہ تش لرزہ برتن از شکوہ فطرت تش۔ اس کی حیبت سے دشمن ہر وقت بے دست و پا رہتے تھے اور جس کی فطرت کے دبدبا سے ان پر لرزہ طاری رہتا تھا۔ پس چرا اج مسکن آبا گرد وقت تو گما داری کے اج ادا گر وقت گر زخت۔ وائیں ہمہ حضور نے اپنے آوائی وطن سے کیوں رخت سفر باندھا۔ یہ تیرا گمان ہے کہ حضور دشمنوں کے خوف سے ڈر کر بھاگے؟ نہیں، قصہ گویا حق جمع پوشیدہ اند میں نے ہجرت غلط فہمیدہ اند۔ ہجرت کا واقعہ بیان کرنے والوں نے حق کو ہم سے چھپا لیا ہے اور ہجرت کا غلط معنی سمجھایا ہے۔ اس لیے یہ گمان کرنا کہ سراسر غلط ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دشمنوں کے خوف اور ڈر سے مکے کو چھوڑا اور وہاں سے بہت دور یثرب کی ایک بستی میں اقامت گزیں ہو گئے۔ جس کا اللہ محافظ ہو، جس کا اللہ مددگار ہو، اس کو کسی دشمن کا کیا خوف ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا دشمن اسے کیا غزن پہنچا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کا ہر دن حضور کی بہادری اور شجاعت پر شاہد عادل ہے۔ اس عرصہ میں تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں حضور نے ہزاروں زہرہ گداج مشکلات کا سامنا کیا ہے، لیکن ہر موقع پر حضور علیہ السلام نے ایسی شجاعت و استقامت کا مظاہرہ کیا کہ دشمن بھی اگست بدان رہ جاتے۔ ان کے بغض و عناد کے اسلحہ خانہ میں کون سا ایسا مہلک اختیار تھا جو انہوں نے ہادی برحق کے خلاف نہ آزمایا۔ خاندانوں کے نوجوانوں کا محبوب ترین مشغلہ ہو، جہاں کعبہ گر عورتوں کے گھروں پر جھنڈے جھولتے ہوں، وہاں اسلام کے اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور انسانیت پر نظام حیات کا نفاذ کیوں کر ممکن تھا؟ اس لیے ضروری تھا کہ رہبر نوح انسانی ایک ایسے مقام کو اپنی رہائش کے لیے اختیار کرے جہاں کی آزاد فضا میں اسلام اپنے تمام عقائد، قوانین، اخلاقی و ضوابط اور سیاسی عادلانہ اصولوں کو بآسانی نافذ کر سکے۔ یہ تھا بیان آج کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیسے کی اور کس مقصد کے لیے کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ پاک
خصوصی نظر کرم فرمائے، امت مسلمہ تے اللہ پاک اپنی رحمت کرے، فضل کرے، آمین ثم آمین۔